اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ معزز ناظرین، والعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی حاضر خدمت ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے مسلسل ہے اور آج ہماری یہ 15ویں نشست ہے۔ کاروان انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا دو سلسلوں میں آگے بڑھا۔ ایک بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد جو سرزمین حجاز میں آباد ہوئی، اور دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی، اور اس میں سے پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ، خداوند عالم کے رسول کا ایک عظیم سلسلہ آگے بڑھا۔ وہ اذکار بھی آپ کے سامنے پیش کیے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کا اجمالاً تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا تذکرہ جو سرزمین حجاز میں آباد تھی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور کل کی گفتگو میں حضرت عبد المطلب کا کچھ ذکر، اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ تاریخ کے وہ اہم ترین موڑ ہیں کہ جہاں یوں سمجھیے کہ تاریخ کی کروٹ بدلنے جا رہی ہے، تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہے، دنیا ایک نیا پیغام سننے جا رہی ہے، ایک ایسے طرز معاشرت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہوگی۔ بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ یکمام الفیل حضرت آمنہ کی گود میں رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اور وہاں دوسری جانب شادی ہوئی حضرت ابو طالب کی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، اور یہی بی بی رسول اللہ کی دنیا میں تشریف آوری کے معاملات کی گواہ بھی ٹھہری۔ اور جب بی بی آمنہ نے یہ سارے منظر سلام اللہ علیہا نے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کے سامنے بیان کیے، تو اس وقت شہزادی نے ان تمام واقعات کو اپنے شوہر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو یہ بشارت دی کہ خداوند عالم 30 سال کے بعد آپ کو بھی ایک فرزند عطا فرمائے گا، اور آپ بھی انہی تمام مناظر کا مشاہدہ کریں گی۔ رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی صرف 6 سال کی حیات گرامی تھی رسول اللہ کی، کہ جب رسول اللہ کے سر سے ان کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ والد دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور صرف 6 سال کی حیات گرامی تھی کہ جب والدہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اور والدہ کی بھی حیات گرامی جب انہوں نے پردہ فرمایا تو اس وقت حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی حیات گرامی صرف 28 سال تھی۔ 28 سال کی عمر میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور مقام ابوا پر انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اب رسول اللہ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی آغوش میں پلنے لگے۔ ابھی 2 سال کا عرصہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے یہ محسوس کیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مجھے بھی بارگاہ خداوندی میں لوٹ کر جانا ہے۔ تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ خداوند عالم نے جس عظیم امانت کا مجھے امین بنایا تھا، اب اسی امانت کو میں
ایک اور امین کے سپرد کر کے واپس بارگاہ خداوندی میں پلٹنے جا رہا ہوں، اور وہ امانت میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہاں پہ اپنے پوتے کو کیونکہ اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے سے یہ کہا کہ خود اپنے لیے اس گود کا انتخاب کیجئے کہ جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا کفیل ٹھہرے۔ ناظرین محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام چچاؤں پر نظر دوڑائی، اور رسول اللہ کی نگاہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے چہرے پر جا کر رک گئی۔ رسول اللہ اپنے دادا کی گود سے اٹھے اور حضرت ابو طالب کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو یہ وصیت دی کہ میں ایک انتہائی گراں قدر امانت تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں کہ جس نے خود تمہاری گود کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں کہ یہ انتخاب حضرت عبد المطلب کا انتخاب نہیں، نہ ہی یہ انتخاب رسول اللہ کا براہ راست انتخاب ہے، بلکہ یہ انتخاب خداوند عالم کا انتخاب ہے، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب کلام تک نہیں کرتا کہ جب تک کہ اس پہ وحی نہ ہو جائے۔ تو جو وحی کے بغیر کلام تک نہیں کرتا، وہ وحی کے بغیر انتخاب نہیں کرے گا۔ یقیناً یہ انتخاب حکم خداوندی عالم سے ہی ہوا ہوگا، لیکن یہاں پہ شاید کوئی یہ کہے کہ یہ شخصیت تو 40 سال کے بعد نبی ہے اور آپ اس کے بچپن کے واقعے کو انتخاب الہی کہہ رہے ہیں اور اس میں حکم الہی کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کے سامنے اپنے رسول کا صرف ایک یہ فرمان پیش کر دوں کہ میرے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اور یہ رسول اللہ کی حدیث بہت ساری معتبر کتابوں میں بھی بین المسالک موجود ہے کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی کی منازل طے کر رہا تھا۔ تو جو تخلیق آدم سے پہلے کا نبی ہے، وہ جب دنیا پہ تشریف لایا ہے تو یقیناً وہ خداوند عالم کا نبی ہے۔ ہاں، کار رسالت پر مبعوث یقیناً 40 سال کی حیات گرامی میں ہوئے، اور 40 سال کی حیات گرامی میں اعلان نبوت فرمایا، لیکن نبی تو وہ جب سے ہیں تب سے خداوند عالم کے نبی ہیں۔ اعلان 40 سال کے بعد ہو رہا ہے، ورنہ ان کا بچپنا بھی نبوت ہے۔ وہ 40 سال شاید اس لیے تھے کہ اس قوم کے سامنے پہلے کردار کو منوایا جائے اور پھر اعلان رسالت کیا جائے۔ بہرحال گود کا انتخاب حضرت ابو طالب کا رسول اللہ نے فرمایا، اور حضرت ابو طالب کی گود میں رسول اللہ پلنے لگے۔ جناب ابو طالب نے کچھ اس انداز سے رسول اللہ کی پرورش کی کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ دی۔ یعنی حضرت ابو طالب کے اس فعل کو خداوند عالم نے اپنا فعل قرار دیا۔ آپ سوچئے کہ کس قدر خلوص نیت ہوگا اس پرورش میں کہ خداوند عالم اس فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ خداوند عالم نے کبھی کسی نبی کے عمل کو بھی اپنا عمل نہیں کہا۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، لیکن خداوند عالم نے نہیں کہا کہ میں نے بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کا گھر بنایا، لیکن خداوند عالم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ گھر میں نے بنایا۔ حضرت موسیٰ نے عصا دریا نیل پہ مار کے پانی میں رستے بنائے، لیکن خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ رستے ہم نے بنائے۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ تو کہتے رہے کہ باذن اللہ کے اذن سے، لیکن خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے زندہ کیے ہیں۔ یعنی کسی کے فعل کو اپنی جانب نسبت نہیں دے رہا، لیکن جناب ابو طالب میں جانے کس قدر خلوص تھا اور کس قدر رسول اللہ کے ذات کے ساتھ محبت تھی، اور کس انداز سے یہ پرورش فرمائی کہ خداوند عالم کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے تجھے پناہ دی ہے، ہم نے تجھے پالا ہے۔ تو یہ وہ گود ہے کہ جسے خداوند عالم نے اپنی گود قرار دیا ہے، جس پرورش کو اپنی پرورش قرار دیا ہے۔ 9 سال حیات گرامی تھی رسول اللہ کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام تجارت کے ایک سفر پر شام کی جانب روانہ ہونے لگے، تو جناب رسول خدا نے حضرت ابو طالب کا دامن تھام لیا اور کہا چچا جان میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ ایک طویل سفر پہ جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔
جناب ابو طالب نے بھی سینے سے لگا کے کہا کہ میری جان، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے شہزادے، میرا وقت بھی آپ کے بغیر نہیں گزرتا۔ حضرت ابو طالب ساتھ رسول اللہ کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ سفر کرتا رہا اور سفر میں غیر معمولی واقعات ہوتے رہے، لیکن شاید لوگ ان واقعات کی جانب اس طرح متوجہ نہیں ہو سکے۔ بہت سارے صاحبان کتاب نے اپنی کتابوں کے اندر ان واقعات کو نقل کیا ہے۔ ایک خصوصی واقعہ جو سفر کا ہے وہ ہے بحیرہ راہب کا واقعہ۔ شام سے باہر جب یہ قافلہ پہنچا، سرزمین شام سے باہر، تو اس وقت مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا، تو قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ پر ایک کلیسا موجود تھا، ایک چرچ، ایک گرجا گھر موجود تھا کہ جس میں ایک راہب عرصہ دراز سے مقیم تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا، لیکن اپنے تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ اس قدر قدیم عرصے سے یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سلمان فارسی بھی اپنے سفر میں اس شخصیت کے پاس کچھ عرصہ گزار کر گئے ہیں۔ بہرحال جب یہ قافلہ یہاں پر پہنچا تو یہ دور سے اس قافلے کے آنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے کچھ عجیب چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو یہ اپنے کلیسا سے عرصے بعد پہلی دفعہ نکل کر قافلے کے پاس آیا، اور اس نے اگلے دن کے کھانے کی دعوت قافلے والوں کو دی کہ آپ کل کا کھانا ہمارے پاس تناول فرمائیں۔ اگلے دن تمام قافلے والے اس کے پاس دن کا کھانا کھانے کے لیے جب گئے تو یہ رستے میں استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور جب سارے قافلے والے اس کے قریب پہنچ گئے تو اس نے یہ سوال کیا کہ کیا تم سب لوگ آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آ گئے۔ کہا نہیں، کوئی ایسا ہے کہ جسے تم چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے قافلے میں ایک بچہ ہے، اسے ہم اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے۔ تو اس وقت بحیرہ نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ تمہارا اعزاز ہو رہا ہے، یہ جو کچھ تمہیں عزت دی جا رہی ہے، وہ اسی بچے کی وجہ سے تو دی جا رہی ہے، جاؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ حضرت ابو طالب گئے اور حضرت رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اب وہی مناظر جو کل اس نے دیکھے تھے، وہی مناظر اس نے پھر دیکھے۔ وہاں پر کھانے کے بعد وہ ایک جانب لے گیا حضرت ابو طالب کو اور جناب رسول خدا کو۔ حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ میں نے اس قافلے کے آنے کا منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پورا قافلہ دھوپ میں چل رہا تھا، جبکہ اس بچے پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ گزرتا چلا جا رہا تھا وہاں ارد گرد کے درخت جھک جھک کر اس بچے کو سجدہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر اس نے رسول اللہ کے کندھوں سے چادر کو ہٹا کر مہر نبوت کا مشاہدہ کیا۔ تو اس وقت اس نے حضرت ابو طالب سے رسول اللہ کے بارے میں کچھ سوال کیے۔ جناب ابو طالب نے جب ان سوالوں کا جواب دیا تو اس وقت اس نے حضرت ابو طالب کو یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے۔ عزیزان محترم، بحیرہ ایک سفر کے ایک تھوڑے سے حصے کو دیکھ کر کتنے دور تک ایک انسان کی نگاہ کام کرتی ہوگی۔ اس تھوڑے سے منظر کو اس نے دیکھا، اور اس تھوڑے سے منظر کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کا نبی ہے۔ تو پھر وہ کہ جس کی گود میں یہ بچہ پلا ہوگا، یقیناً وہ جانتا ہوگا کہ یہ خداوند عالم کا نبی ہے۔ اور وہاں بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو اس بات پہ گواہ بھی بنایا کہ جب یہ اعلان رسالت فرمائیں گے تو آپ میرے گواہ ہو جائیے گا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اس کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس نے جناب ابو طالب سے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں سے آگے یہودیوں کی بستی ہے، اور وہ یہودی بھی اسی انتظار میں ہے کہ یہاں سے اس شہزادے کا گزر ہونا ہے۔ جس طرح میں جانتا ہوں اس طرح وہ بھی جانتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے شیطان صفت لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس شہزادے کے قتل کے درپے ہیں، اس لیے آپ انہیں یہیں سے واپس لے جائیے۔ حضرت ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں پہ چھوڑا
اور رسول اللہ کو لے کر وہاں سے واپس سرزمین مکہ تشریف لے آئے۔ ناظرین کرام، وقت گزرتا رہا اور اب جب لوگوں کو کچھ خبر پھیلنے بھی لگی حضرت رسول خدا کے ان معجزات کے بارے میں، تو حضرت ابو طالب نے حفاظت کا حصار اور زیادہ سخت کر دیا اور حفاظت کا انتظام اور زیادہ بہتر کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت ابو طالب روزانہ رسول اللہ کی ذات سے ظاہر ہونے والے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص کہ جو ایک حقیقت سے آگاہ اور واقف ہو اور پھر اس حقیقت کو حکم الہی کے تحت لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، کیونکہ ابھی اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں آیا، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، جس امتحان سے حضرت ابو طالب گزر رہے تھے کہ ہر چیز سے آگاہ اور آشنا تھے، لیکن پھر بھی ہر چیز کو زبان پہ نہیں لا رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ کی حفاظت مقصود تھی۔ رسول اللہ کی حیات گرامی جب 25 سال کے قریب پہنچی تو چار جانب رسول اللہ کی ایمانداری، ان کی صداقت کا چرچا تھا۔ مکے کی سرزمین والے رسول اللہ کو صادق و امین کے نام سے جانتے تھے۔ یہ شہرت سرزمین مکہ پر رہنے والی عرب کی مالدار خاتون، جنہیں دنیا ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کے نام سے جانتی ہے، جن کی شہرت سرزمین عرب پر طاہرہ کے لقب سے تھی، ان تک رسول اللہ کی یہ شہرت پہنچی۔ انہوں نے رسول اللہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ میرے ساتھ میری تجارت میں میرے معاون ہو جائیں، سامان تجارت میرا ہوگا، اس کی فروخت آپ کے ذمہ ہوگی، اور جو منافع ہوگا وہ منافع ہم اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے۔ یعنی ایک معاہدہ طے ہونے جا رہا تھا دونوں ہستیوں کے درمیان۔ وہیں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام حضرت میسرہ کو، کہ جن کا تعلق سرزمین حبش سے تھا، اس بات پر مامور کیا کہ آپ اس شخصیت کے ساتھ سفر پر تشریف لے جائیں، اور اگر آپ کو پورے رستے میں ان میں کوئی عیب نظر آئے تو واپس آ کر اس عیب کا مجھ سے تذکرہ کیجیے، خدا نخواستہ۔ میسرہ سفر پہ روانہ ہو گئے، قافلہ گیا، تجارت کر کے واپس لوٹا تو ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میسرہ سے یہ سوال کیا کہ میسرہ، سفر کا حال بیان کرو، خدا نخواستہ اگر کوئی عیب نظر آیا ہے تو بیان کرو۔ تو اس وقت میسرہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ بی بی، ہم اس سفر پر جب روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ہم سب لوگ دھوپ میں سفر کر رہے ہوتے تھے، جبکہ اس شہزادے کے اوپر بادل کا سایہ ہوتا تھا۔ جناب خدیجہ نے کہا، میسرہ، ہم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی نقص نظر آئے تو وہ بیان کرو۔ کہا، بی بی، ایک جگہ پہ پہنچے اور ہمارے قافلے کا پانی ختم ہو گیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہم تمام کے تمام یہاں پہ مر جائیں گے۔ تلاش کرنے پہ ایک پانی کا چشمہ ملا، لیکن جب ہم نے اس کا پانی چکھا تو وہ زہر سے زیادہ کڑوا تھا، اور کوئی اسے پینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت اس ہستی نے اپنا لعاب دہن اس پانی میں شامل کیا تو وہ پانی شہد سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ جناب خدیجہ نے کہا، میسرہ، ہم جو آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ بتائیے۔ کہا، بی بی، جب ہم شام پہنچے تو اس وقت شام ڈھل چکی تھی، اور تمام تاجر اپنا سامان بیچ چکے تھے، اور وہ اپنی دکانوں کو سمیٹ رہے تھے، خریدار بھی جا چکے تھے، اور ہم نے سوچا کہ آج تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن عجب واقعہ ہوا کہ جب اس ہستی نے اس سامان تجارت کو اونٹوں سے اتارا اور فروخت کرنے کے لیے اعلان کیا تو گئے ہوئے لوگ پلٹ آئے، اور وہ جوک در جوک ہمارے پاس آنے لگے، اور جو کچھ ہم لے کر گئے تھے وہ ہم سے منافع بخش داموں پر خرید کر واپس لے گئے، اور ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا۔ کہا، میسرہ، جو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں اس سوال کا جواب دیجیے۔ تو اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سامنے میسرہ نے یہ عجب جواب دیا کہ بی بی، جسے خداوند عالم نے بے عیب بنا کر بھیجا ہو، ہم اس میں سے عیب کہاں تلاش کریں؟ تمام
عظیم ترین صفات کا مجموعہ ہے یہ شخص کہ جس میں جہاں حسن صورت اپنے کمال پہ ہے وہاں حسن سیرت بھی اپنے کمال پہ ہے۔ جب جناب خدیجہ نے اپنے بااعتماد غلام سے کہ جنہیں وہ بہت عزت اور احترام دیتی تھی اس سارے واقعے کو سنا تو اس وقت جناب خدیجہ نے حضرت رسول خدا کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ یہ وہ شہزادی کہ جس سے شادی کی خواہش عرب کے تمام سردار رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ اس بی بی کے ساتھ کسی طرح رشتہ جڑ جائے، لیکن ہمیشہ ہر صاحب ثروت، ہر صاحب دولت، ہر صاحب مقام و مرتبہ کو یہ بی بی ٹھکراتی چلی آئیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انتظار ہی رسول اللہ کا تھا۔ یہاں پہ لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، لیکن میں جو جانتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت حضرت خدیجہ کی حیات گرامی 28 سال تھی، جبکہ رسول اللہ کی حیات گرامی 25 سال تھی۔ جب پیغام رسول اللہ تک پہنچا تو اس وقت رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچا جناب ابو طالب سے اجازت لوں تو پھر اس پیغام کو قبول کروں گا۔ رسول اللہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس اجازت لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ معزز ناظرین، آج کی حد تک ہم سلسلہ گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں اور کل یہیں سے سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ اجازت کیسے ملی اور پھر یہ شادی کیسے ہوئی۔ ان تمام چیزوں کا بیان اس لیے آپ کے سامنے بہت ضروری ہے کہ یہ اس ہستی کی زندگی کا ذکر ہے کہ جسے خداوند عالم نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور تمام تاریخ کو اگر نگاہوں سے ہٹا بھی دیا جائے اور جلا بھی دیا جائے تو بھی اس ہستی کی تاریخ اور اس ہستی کا کردار اگر سامنے رہ جائے تو تمام عالم انسانیت کے لیے وہی مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔